الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہمارا اگلا چھٹا لیکچر ہے۔ گزشتہ دو جو لیکچر ہیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے ولادت تک کے سلسلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آج اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ پہلے حصے میں حدیث نور کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نور کی تخلیق کو بیان کیا گیا۔ دوسرے حصے میں نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عالم ارواح میں جو میثاق ہوئے، جو وعدے ہوئے، اس پر روشنی ڈالی گئی، میثاق توحید پر روشنی ڈالی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اولیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عرفہ اور اعلیٰ شان عطا فرمائی، جس کی طرف حدیث نور میں بھی اشارہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ عز و جل نے میرے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ رکھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اور یہ پاکیزہ سے پاکیزہ کی طرف منتقل ہوتا آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب میں رکھا، حتیٰ کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو حضرت سیدنا آمنہ بنت وہب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کے رحم میں منتقل کیا، اور اللہ عز و جل نے مجھے پاکیزہ سے پاکیزہ کی طرف منتقل کیا۔ یعنی کہ جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں افراد آتے ہیں وہ سارے صاحب ایمان تھے، ان لوگوں کو چنا گیا جو اپنے زمانے کے سب سے افضل ترین افراد تھے، اور ان لوگوں کو چنا گیا جو نکاح کے ساتھ جمع ہونے والے تھے۔ بیشتر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اچھے لوگوں کے ذریعے ہر زمانے میں منتقل کیا گیا، حتیٰ کہ اس زمانے میں میں آ چکا ہوں جس زمانے میں میں موجود ہوں۔ یعنی ہر زمانے میں جو سب سے افضل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دو کو چنا، ایک کو میرے نسب میں والد کا مقام دیا، اور ایک کو میرے نسب میں والدہ کا مقام دیا۔ اسی طرح نبی پاک سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ جسے ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے ہمیشہ پاک رحموں سے پاک سلبوں کی طرف، پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بھی اظہار کیا۔ کس چیز کا اظہار کیا؟ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جتنے لوگ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں آئے ہیں، سب اسلام کے نظام نکاح کے تحت جمع ہونے والے ہیں۔ کوئی ایک بھی بدکاری کے ساتھ جمع نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسا فرد موجود ہے جو جاہلیت کے نظام کے تحت اکٹھا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ عز و جل نے خاص عنایت کی اپنے نبی آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ عز و جل نے خاص عنایت، خاص فضل و کرم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی طہارت کا جو اہتمام کیا گیا، سبحان اللہ۔ اب اس کا اشارہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ امام راضی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ملاحظہ کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساجدین کی طرف چل رہے تھے،
آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تک جتنے بھی افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب اطہر میں آ رہے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ اے محبوب، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ملاحظہ فرما رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ساجدین کی پیشانیوں میں سفر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس حقیقت کا اعلان بھی فرمایا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں انہوں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرا سوال کا مقصد یہ نہیں ہے، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے افضل مخلوق تھی، اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے ان کو 2 فرقوں میں تقسیم کیا، جو ان میں بہتر گروہ تھا، بہتر فرقہ تھا، اس میں مجھے رکھا۔ پھر اللہ عز و جل نے قبائل کو پیدا کیا تو جو سب سے افضل قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ عز و جل نے گھروں کو پیدا کیا، گھروں میں اس کو تقسیم کیا تو جو سب سے افضل گھر تھا مجھے اس گھر میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح میری ذات تمہاری تمام ذاتوں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح میرا گھر بھی تمام گھروں سے اعلیٰ ہے۔ یہ نبی پاک سیدی عالم سرور کونین نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص الخاص خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب اطہر کی اس طرح حفاظت فرمائی جیسے کائنات میں اور کسی کے نسب کی بھی حفاظت نہیں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اطہر میں عرب دور کے ایک ماہر انصار نے تحقیق کی، کلبی اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 500 سال تک ان لوگوں کا مطالعہ کیا، یعنی 500 سال تاریخ کے پیچھے پلٹ دیے اور ان لوگوں کی زندگی کو ٹٹولا، ان لوگوں کی زندگی کو جانا، ان کے بارے میں جانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب میں آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 500 سال تک کوئی ایک فرد بھی مجھے ایسا نہیں ملا جس کو کبھی زنا کی تہمت لگائی گئی ہو، جس کے بارے میں زمانے نے سمجھا ہو کہ یہ انسان زنا کرتا ہے یا بدکار ہے یا اس کے جو اخلاق ہیں، جو وہ اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ جس میں پائے جاتے ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح اللہ عز و جل نے نبی محترم رسول محتشم ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم کے نسب مبارک کو پاکیزہ رکھا۔ یہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ان کا ادب عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔